रिजवान और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान की आवाज बने हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगान मसले में अमरीका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 16,000 वाकयात में 80,000 जाने गईं। हमारी मईशत तबाह और रुपए की कदर कम हो गई। हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया और हमारे साथ नाइंसाफी की गई। हम किसी का साथ नहीं दे रहे बल्कि अमन की बात कर रहे हैं। हम ऐसे ग्रुपों से बात कर रहे हैं जो सुलह चाहते हों। तमाम मुसल्लह मुज़ाहिमतें मुज़ाकरात की मेज़ पर इख्तिताम पजीर होती हैं। So they turned against Pakistan. When we became an ally of the US, they called us collaborators, and they then started attacking the Pakistan state and started calling themselves Pakistani Taliban, which we hadn't had before we joined the alliance. So at one point there were 50 different groups called themselves Taliban attacking us. There were 16,000 terrorist attacks inside Pakistan. 80,000 Pakistanis died. So, as the American footprint decreased, so did this movement. The motivation went down because no longer were we collaborators, and now clearly we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled because it's from a position of strength. I always believe, all insurgencies eventually end up on the dialogue table. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान के साथ हर सूरत में बातचीत करनी चाहिए। अफगानिस्तान में खाना जंगी से बहुत तबाही हुई है। तालिबान ने 20 साल बाद हुकूमत संभाली है। अगर सूरत हाल दोबारा कशीदा हुई तो असरात दूर तक जाएंगे। अमरीका और आलमी बिरादरी को समझना चाहिए कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अशरफ गनी की हुकूमत पूरी तरह बदउनवान थी। इसी वजह से काबुल में तालिबान को शोहरत मिली। अमरीका को अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस धचका लगा। मैंने हमेशा ड्रोन हमलों की मुखालिफत की है। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान के साथ हर सूरत में बातचीत करनी चाहिए। We must engage with Afghanistan because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners, and so it can easily go back to the Taliban of 2000, 20 years ago, and that would be a disaster because 20 years of the NATO presence, $2 trillion down the drain, hundreds and thousands of people dead. And if it reverts back to that sort of crisis, chaos there, fertile ground for terrorists like ISIS, which is actually a real worry for all of us. A stable Afghanistan government which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. I think, at the moment, as I say, we're just watching the Senate hearing, there's shock in the US. They can't believe what has happened. They can't, because they were obviously misled. वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी हैं। भारत में मुकम्मल तौर पर नस्ल परस्त हुकूमत है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात ही लगाए हैं मगर सबूत फराहम नहीं कर सका। न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई, मगर पूरी दुनिया में एटमी फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है। कश्मीरियों को फैसला करने दें, पाकिस्तान या भारत किसके साथ रहना है। In 2019, 5th August, they had the special status until this right of self-determination was given to them. They took away the special status, and they clamped down on them by sending these 90,000 troops there, and basically Kashmir is an open prison. What they're doing to the minorities in India, to the Muslims in India, Muslims in Assam, the laws they have passed, it's a total racist government. The nuclear flashpoint right now in the world is Pakistan, India.
because nowhere else is there such a situation where there are two nuclear-armed countries who've had 3 wars before they were nuclear-armed. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। मगरिब में मजहब का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज़ादी इजहार राय के नाम से मजहब को निशाना बनाया जाता है। मुसलमान मजहब का तमस्खर उड़ाने को तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह मगरिबी क़यादत को भी मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। शाम से लेकर यमन तक हर तरफ मुसलमान मर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों पर इमरान खान ने कहा कि कार्बन अखराज के बड़े जिम्मेदार तरक्की याफ्ता और सनती ममालिक हैं। कोल पावर प्लांट्स में कमी और मुख्तलिफ तरीकों से पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। No one pressurized us. In any case, I mean, Pakistan is a democratic country. I mean, there's no way we can take a decision without carrying our people with us. So there was no point where did someone whisper in your ear and say, why don't you join? This is the incentive for joining the Abraham Accords. No one did. Why should terrorism be associated with any religion? No religion would promote terrorism. As we are doing we're punching above our weight. We're planting 10 billion trees in this country. 10 billion now. 10 billion. We started 1 billion. We achieved that. We planted 2.5 billion right now. We are on our way to 10 billion. And then we are cutting down, we had coal power plant in the schedule. We scrapped that. And there's one going which... और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। या मिडिल मैनों के पास क्या है, या बड़े बड़े जो जागीरदार हैं जो ज़मीनें ठेके पर देकर बैठे हुए वो उनके पास क्या है, किसानों के पास नहीं है। अगर किसानों के पास होता तो वो जो कहते हैं कि जी हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबी तो सब गाँव के अंदर है, तो वो अभी तक काफ़ी दूर हो चुकी होती। तो ये कुछ हमारे लीडर नाम नहाद लीडर भी ऐसे कि जो जाकर उनकी चालपड़ोसी के लिए वज़ीर आज़म साहब के सामने बैठकर उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, और कुछ वज़रा उनको सुखा कर और बाहर से बतला कर ले जाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के आगे ये बात करनी है, और वज़ीर आज़म साहब खुश हो जाते हैं। तो मैं वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब, अगर किसानों के पास पैसा आया होता तो किसानों की आबादी वो वैसे 70% है, तो वो गुर्बत तो फिर दूर हो चुकी होती। गुर्बत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो आजकल महंगाई का दौर है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे गांव के लोग रह रहे हैं, किसान, गरीब किसान, वो पिस रहे हैं। शहरी तो हैं ही हैं हमारे भाई जो हैं। तो मैं अपने मीडिया के तवज्जुह से ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि किसानों का मामला था, हम इसलिए किसानों की बात लेकर आए थे, और आए हम मेजर जो हमारे बेटे का कत्ल हुआ है, लेकिन क्योंकि हम किसानों की जमात है तो हम हर तरह की बात अगर हमें मौका मिलता है तो उस पर हमें कहना भी चाहिए। तो मैं सारे मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो आजकल जो खबरें लगी हुई हैं कि किसानों को बहुत कुछ मिला है, किसान तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके दे रहा है। वो जो है उन्होंने तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे शहरी भाई हैं उनको मिल रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसान को पैसे नहीं मिल रहे, और ना ही हमारे शहरी को कोई फ़ायदा हो रहा है, हमारी आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है। वो जो महंगी चीज़ें हैं वो किसान से सस्ती चीज़ें लेकर वो महंगे दामों आड़तिए और उनके मिडल मैनों के थ्रू होकर वो हमारी आवाम को भी महंगी मिल रही हैं और किसानों को भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और मैं सिर्फ आखिर में एक लफ्ज़ कहना चाहता हूं कि आप यकीन करें कि जो फसल हम बेचते हैं, जब वो आड़तिए से और मिडल मैन से घूमकर वो हमारे आम आवाम को मिलती है तो वो तकरीबन 75 से 100% महंगी हो जाती है, कोई भी खाने वाली चीज़। तो इसलिए ये मीडिया को भी चाहिए कि इस पर जो है वो बराए मेहरबानी जो महंगाई पर आप बात तो करते हैं, लेकिन देखें कि असल महंगाई कौन लोग कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं अभी माइक ज़रा जो मकतूल है उनके वालिद साहब को देना चाहता हूँ, ताकि वो भी आपको बता सकें कि उनके साथ क्या माजरा है। बिस्मिल्लाह। मैं ये डूंगा थाना डूंगा जिला और भावनगर में तहसील भावनगर से रहता हूँ। मेरा बेटा आजम खान आकू के ने अनाक कत्ल किया।
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੈਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 8-9 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸੂਖ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਲਮਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਲਾਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ। جو ہمارے قانون میں ایک فلم آیا ہے جو چکا میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی میری صدا ہے اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ یہ ایک ملزم ہے جو ایک دن دہاڑے قتل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آنریبل ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے. پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد وہ نیچے ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کے اس نے متعلقہ جج سبمٹ کی ہے اور بیل اس کی جو ہے وہ جان بوجھ کے پیش نہ ہوا، قتل پیروی خارج ہوئی. اور یہ پروٹیکٹیو بیل ایک طرح سے تحفظ ہوتا ہے کسی شریف شہری کو جو قانون پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے. لیکن یہ ایک ایسا ملزم ہے اور اس طرح کے کئی اور بھی ہوں گے. تو میری ارباب اختیار خصوصاً جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے صدا ہے اور آنریبل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے. لاہور میں پاکستان کسان اتحاد کی پریس کانفرنس جاری، انہوں نے کہا کہ غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. کرتے ہیں سیاسی میدان کا. اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو متحرک کرنے کے لیے پھر صف بندی کی تیاری کر لی گئی ہے اور حکومت مخالف اتحاد کے اگلے مرحلے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا یہ اہم سربراہی اجلاس کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر حکومت مخالف تحریک تیز کرنے کے لیے جلسوں کے شیڈیول اور اسلام آباد کی جانب مارچ کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے بہزاد سلیمی سے. بہزاد سلیمی بتائے گا کچھ دیر میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایم کیا لائحہ عمل اپنا سکتی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، پی ڈی ایم کا غیر معمولی سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں شرکت کے لیے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ یہاں جاری ہے. اس اجلاس میں شرکت کے لیے شاہد خاقان عباسی، محمود خان اچکزئی، آفتاب خان شیرپاؤ اور دیگر رہنما یہاں پہنچ چکے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین جن میں میاں محمد نواز شریف، صدر شہباز شریف اور مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوں گی. آج کا اجلاس حافظ حمد اللہ جو کہ پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج کا اجلاس اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے اجلاس میں پی ڈی ایم اپنی احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے مشاورت کرے گی اور اس حوالے سے نومبر اور دسمبر میں جلسوں کے انعقاد اور روڈ کارواں کے حوالے سے جو تجاویز ہیں ان کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس، مہنگائی اور انتخابی اصلاحات بالخصوص جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی اور متفقہ لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اب ان کی آمد کا انتظار ہے، وہ ابھی تک اس اجلاس کی صدارت کے لیے یہاں نہیں پہنچے. جو ہی وہ پہنچیں گے تو یہ اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہوگا اور جس میں حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، یہ سربراہی اجلاس کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت شروع ہوگا اور پی ڈی ایم اس میں تحریک کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرے گی اور اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
کم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملک میں چینی کے ساتھ ساتھ آٹا مافیا کی منمانیاں بھی جاری ہیں۔ حکومت سرکاری نرخ پر آٹے کی فروخت یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق کراچی کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر موجود ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے راحیل حسن سے۔ راحیل حسن بتائے گا، چینی تو مہنگی تھی ہی، اب آٹا مافیا کی بھی منمانیاں جاری ہیں اور کراچی کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ملک بھر میں آٹے کی قیمتیں بے قابو ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آٹے کی قیمتوں میں۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے 1.2 لاکھ ٹن گندم کی جو اجرا ہے اس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے گندم کا بحران پیدا ہوا ہے اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سب سے زیادہ جو مہنگا آٹا ہے وہ شہر قائد کے باسی خریدنے پر مجبور ہے۔ 60 روپے کا اضافہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے سے دیکھنے میں آیا ہے آٹے کی قیمتوں میں، اور حیدرآباد میں آٹے کی 20 کلو تھیلے کی قیمت میں تقریباً 80 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے بعد 1500 روپے کا جو کراچی میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، اور 1440 روپے میں حیدرآباد میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سکھر میں 1340 روپے، کوئٹہ میں 1400 روپے، خضدار میں 1380 روپے اور پشاور میں 1300 روپے تک آٹا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب کے جو شہر ہیں جس میں اسلام آباد سمیت جو دیگر شہر ہیں اس میں 1100 روپے کا آٹا فروخت کیا جا رہا ہے، 20 کلو کا تھیلا۔ اور جو سندھ حکومت ہے اس کی جانب سے سپورٹ پرائس جو ہے وہ پنجاب کے اکارڈنگ کرنے کی جو ہے وہ منظوری دی جا چکی ہے، اور 16 اکتوبر سے جو ہے وہ گندم کا اجرا بھی کیا جائے گا سندھ حکومت کی جانب سے، اور جو سپورٹ پرائس ہے وہ بھی پنجاب کے اکارڈنگ لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے بھی 1,20,000 ٹن گندم کی درآمد کی منظوری دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی ان اقدامات سے کس حد تک آٹے کی جو قیمت ہے وہ نیچے ہے۔ ملک میں چینی کے ساتھ ساتھ اب آٹا مافیا بھی سرگرم ہے اور کراچی کے شہری سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات بتا رہے تھے راحیل حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ اور حکومت چینی مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ادارہ شماریات نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ مختلف شہروں میں چینی 89 روپے کے بجائے 115 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ادارہ شماریات نے مختلف شہروں میں چینی 25 سے 27 روپے فی کلو مہنگی فروخت ہونے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ کراچی کے شہری سب سے زیادہ 115 روپے فی کلو میں چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان میں چینی 110 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کراچی سے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 19 اکتوبر کو ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر یہ پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، کراچی سمیت سندھ بھر میں 19 اکتوبر کو ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ پابندی آپ کو بتائیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر لگائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں 19 اکتوبر کو یہ ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی یہ لگائی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے ملتان میں بھی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے سٹالز پر شہری خریداری میں مصروف ہیں۔ اولیاء کی سرزمین ملتان کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سجا دیا گیا۔ ہر طرف نور کی بہار، گلی کوچے بازار ہر سو رنگ بکھر گئے۔ شہری پیارے آقا کی آمد کا جشن شایان شان منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ جبکہ سٹال مالکان کا کہنا ہے کہ سٹال بھی کمائی کی بجائے ثواب کی نیت سے لگایا ہے۔ جھنڈے ہیں، جھنڈیاں ہیں، بیج ہیں، مختلف چیزیں ہیں انشاءاللہ، اور کم ریٹوں پہ دستیاب ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ مارجن نہیں لے رہے۔ عاشقان رسول کی جانب سے اپنے پیارے آقا کی ولادت کا جشن منانے کی تیاریاں ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ کیمرامین اکرم کے ساتھ یاسر عظیم، نیوز 1 ملتان۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔